اللہ الرحمن الرحیم ان تطع اکثر من فی الارض ان اہل حق کی دلیل کے بعد اہل باطل کی دلیل کا رد دے۔ اہل باطل کی دلیل ہمیشہ یہی ہوتی ہے اکثریت اور باپ دادا۔ فرمایا اگر تو نے بات مانی اکثرا کس کی؟ اکثریت کی، من فی الارض جو زمین میں، یضلوک عن سبیل اللہ گمراہ کر دیں گے تجھ کو اللہ کی راہ توحید سے، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے یعنی توحید سے، یتبعون الا الظن نہیں اتباع کرتی وہ اکثریت مگر ظن کی، فی الاعتقاد اعتقادی مسائل میں، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہیں وہ الا یخرصون مگر اٹکل پچو لگاتے، تکے مارتی ہیں، یکذبون فی الاقوال جھوٹ بولتے ہیں باتوں میں۔ کس بات میں؟ فیما کا اتخاذ الولد وجعل عبادت الاوثان ذریعۃ الیہ سبحانہ، یہ جو کہتے ہیں وسیلہ پکڑ رہے ہیں اور ان کو پکار رہے ہیں، اس میں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اذرو المعانی ہے، ان ربک ھو عالم۔ کیا نکلا؟ حاصل کیا نکلا؟ قرآن کو حاکم ماننا ہے، جمہوریت کو نہیں ماننا۔ حاکم قرآن ہے لیکن جمہوریت کو نہیں ماننا۔ اگر جمہوریت کو مانو گے تو پکے گمراہ ہو۔ یہ کدھر سے نکلا ہے بھئی؟ ان تطع اکثرا، یہ اکثرا کس کو کہتے ہیں؟ جمہوریت کو۔ ان تطع اگر تو نے بات مانی اکثر کی، اکثر کیا ہے؟ جمہوریت۔ بولو کیا ہے؟ جمہوریت۔ قرآن کی حاکمیت چھوڑ کر جمہوریت کے تابع بن گئے تو کٹر گمراہ بن جاؤ گے، کیونکہ جمہوریت میں کیا ہے؟ ناگ شمار ہوتے ہیں، بات کا وزن نہیں ہوتا، سر گنے جاتے ہیں، دماغ کا لحاظ نہیں کیا جاتا، وہاں سریاں گنی جاتی ہیں، 1 2 3 4 اندر عقل ہے یا نہیں، کھوتے کا سر ہے یا کمار کا، دونوں برابر ہیں، گدھے کا سر ہو عقل ہو یا نہ ہو، جمہوریت اسی گنتی کا نام ہے۔ تو اس لیے فرمایا کیا حاصل کیا نکلے گا؟ سمجھ گئے میری بات یا نہیں سمجھے؟ ہاں دیکھو، قال عبداللہ، ہر معاملہ میں دلیل کی پیروی کرو، حق کی پیروی کرو، کتاب اللہ کو حاکم مانو، اکثریت سے مرعوب مت ہو، چاہے مولویوں کی اکثریت ہو یا سیاسیوں کی جمہوریت ہو۔ اب کیا ہے؟ عبداللہ فرماتی ہیں لا یکونن احدکم امعۃ، قالوا وما الامع، وہ اما کیا ہے؟ اے ابو عبد الرحمن، فرمانے لگے آنا ما الناس سے، اما یہ ہے للو نہ بن، کیا ہے؟ بولو بولو شاباش، کیا نہ بن؟ للو، للو نہ بن۔ یہ للو کیا ہوتا ہے؟ یہ لام پہ زبر پکی رکھنی ہے، ہاں اس کو آگے پیچھے نہیں کرنا، نہیں تو گالی بن رہے گی۔ للو نہ بن۔ اچھا للو کون ہوتا ہے؟ کہتے آنا ما الناس سے، ہم تو بھائی لوگوں کے ساتھ ہیں، اگر وہ ہدایت پائیں گے تو ہم بھی ہدایت یافتہ ہیں، اگر وہ گمراہ ہیں تو ہم بھی ٹھیک گمراہ ہیں، بزرگ جہنم میں گئے تو ہم بھی جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے للو۔ ہاں للو مت بنو۔ اور پشتو والے سمجھ رہے ہو للو؟ ہاں یہ للو شلو نہ بنو، کیونکہ للو وہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں آنا ما الناس اہتدوا تو
اگر لوگ ہدایت پہ چلے تو میں بھی چلوں گا، وَإِن ضَلُّوا اگر لوگ گمراہ ہو گئے میں بھی گمراہ ٹھیک ہوں، أَلَا لَيُبَتِّئَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَلَا إِن كَفَرَ النَّاسُ ہے مرد بنو مرد ہیں، یبتِّئَنَّ اور اپنے آپ کو مرد بناؤ، اپنا دل تکڑا کرو۔ دل تکڑا کیسے ہوتا ہے کہ آدمی کھڑا ہو اور کہے ان کفر الناس اللہ یکفرا، اور اس کا دل یہ ہو ساری دنیا کافر بن جائے میں کفر نہیں کروں گا۔ یہ مرد ہوتا ہے جو اکیلا ہو کے حق پہ ڈٹا رہتا ہے، ساری دنیا سے کٹ جاتا ہے لیکن حق پہ ڈٹ جاتا ہے، سمجھ گئے؟ اور جو صرف اپنی پارٹی کے ساتھ چلنے کے لیے، اپنی دھڑے بندی کے ساتھ چلنے کے لیے، میری جماعت گمراہ ہے تو خیر میں بھی گمراہ ہوں، میری جماعت اندھی ہے تو میں بھی اندھا ہوں، میرے بزرگوں کا فیصلہ ہے تو میں بھی پیچھے للو بن جاؤں۔ فرمایا للو نہیں بننا، جھلو بھی نہیں بننا، مرد بننا ہے۔ اور مرد وہی ہوتا ہے جو اکیلا بھی حق پہ قائم رہتا ہے، اکثریت سے گھبراتا نہیں۔ ہاں بھئی آگے یہ کس کا حوالہ ہے؟ ہاں یہ حلیت الاولیاء کا، اور آگے پھر آ رہا ہے قال عبداللہ، آدمی اس طرح اپنے آپ کو پکا بنا لے کہ ان کفر من فی الارض جمیعا لم یکفر، اس کا یہ نظریہ ہو کہ سارا جہان کافروں کا ہو جائے میں نہیں کفر کروں گا۔ بلا یکونن احدکم اما، تم میں سے کوئی للو نہ بن جائے۔ قیل فمل اما، قال الذی یقول انا مع الناس انہ لا اسوۃ فی الشر، برائی میں کسی کی اقتداء نہ کرنا، برے کام میں کسی کی ایک، ہاں یہ بھی تو بھی بدعتیں کہ میرے مشائخ جو عمل کرتے، تیرے مشائخ رسول ہیں، میرے مشائخ تے میرے شیوخ تے میرا ابا جی تے میرا دادا جی تے میرا نانا جی، آج کل تمہاری جماعت میں بھی یہی چل رہا ہے، میرا نانا جی، میرا ابا جی، میرا دادا جی، اور کئی پھر چوڑے میراثی نوکر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جی تم فلانے بزرگ کی تحقیق کے خلاف کر رہے ہو، شاہ جی کی تحقیق کے خلاف کر رہے ہو، شیخ القرآن کی تحقیق کے خلاف کر رہے ہو۔ اور میں کہتا ہوں شاہ جی تو بزرگ ہیں، شیخ القرآن تو بزرگ ہیں، مولانا حسین علی بزرگ ہیں، یہ تو مقلد ہیں، ہم تو امام ابو حنیفہ کی رسول کے مقابلے نہیں مانتے۔ تم ہم سے کس کا کلمہ پڑھوانا چاہتی ہو؟ ہاں یہ ہمیں موالی مت سمجھو، انہوں نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ ہم سید بادشاہ ہیں تم موالی ہو، ہیں تم امتی ہو اور ہم نبی کے کہ مقام میں۔ ہاں یہ وہی ہے نحن ابناء اللہ، ان کا تھوڑی ڈگری اوپر ہے۔ اور منوا میرے بزرگ، بھائی میں کیوں مانوں تیرے بزرگ کو؟ دادا تیرے مانوں میں، نانا تیرا ہے اور مجھ پہ ماننا فرض ہے شرم؟ عجیب بات ہے کہ میرے نانے کو مانو، کیوں مانوں؟ نانا تیرا ہے تو ماننا، دادا تیرا ہے مانوں میں؟ ہم نے کبھی کہا ہے کہ ہمارے دادے کو مانو، ہمارے ابا جی کو مانو؟ اگر ہم نے نہیں کہا ہمارے ابا جی دادا جی کو مانو، تم کس منہ سے کہتے ہو میرے ابا کو مانو میرے دادا کو مانو؟ کہ انہی سے بنواؤ جن کا اگ پچھ کوئی نہیں ہے، اما للو للو قوم میں، وہ للو للو مانیں گے۔ ہاں اکابر کا ہم احترام کریں گے ان کے دین کی وجہ سے، ان کے نیکی کی وجہ سے، ان کے بیان توحید کی وجہ سے، لیکن اکابر کو نہ ہم معبود سمجھتے ہیں نہ معصوم سمجھتی ہیں۔ ہاں اگر یہ توقع ہو کہ ہم سے تم اپنے دادے نانے منواؤ گے، بالکل اپنے ذہن سے نکالو، ہاں نہ تمہارا ہم دادے کی ذات کو مانتے ہیں نہ نانے کی ذات کو، ہاں احترام کریں گے تو دین کی وجہ سے کریں گے۔
پھر یہ بھی عجیب فلسفہ ہے جی، میرا دادا تھا اس کے ساتھ مجھے بھی مانو، صرف دادا بھی نہیں، میرا نانا میرا ابا تھا لہذا مجھے بھی مانو، یہ اب نہیں بات ہے۔ میرا ابا بڑا تھا سجدہ مجھے بھی کرو، میرا دادا بڑا تھا سجدہ مجھے بھی کرو۔ یہ جو تمہارے بحیرہ صاحبہ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، بحیرہ صاحبہ حام، ہاں وسیلہ، یہ آج کل یہ صاحبزادے جتنے آپ کے ہیں اکثریت ان کی اللہ قلیل اللہ من رحم ربک، ان سے چھوڑ کر یہ اکثر جو ہے بحیرہ صاحبہ حام وسیلہ بنے ہوئے ہیں، وہ تحریمات عباد کہتے ہیں ہمیں بھی مانو جی، ہمیں بھی۔ بھئی تمہیں کیوں مانوں جی؟ میں حضرت شیخ القرآن کا بیٹا ہوں، حضرت سید صاحب کا پوتا ہوں، فلانے کا بیٹا ہوں، فلانے کا۔ اور میں نے کہا ہم تو حضرت نوح کے بیٹے کو نہیں مانتے، ہم تو حضرت نوح کے بیٹے کنان کو نہیں مانتے، تو کیڑی بلا آئے ہوئے، ہمیں ہی مانو تے ہمیں ہی سجدہ کرو۔ چلو جی، ان تطع اکثر من فی الارض، اگر تو اطاعت کرے اکثریت کی جو زمین میں ہے، کس کی؟ اکثریت کی، جمہوریت کی، یضلوک عن سبیل اللہ، گمراہ کر دیں گے تجھے، فی عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، کیونکہ یہ جو جمہوریت ہے ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، کوئی دلیل نہیں، عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے، نہ عقلی دلیل نہ نقلی دلیل۔ یہ کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ یتبعون الا الظن، نہیں پیچھے لگے ہوئے مگر آئیڈیوں کے۔ کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ آئیڈیوں کے۔ آئیڈیا سمجھتے ہو؟ ہاں، آئیڈیوں کے، تخمینے لگا کے، آئیڈیا جی فلانے نے آئیڈیا دے دیا، فلانے نے آئیڈیا دے دیا، برطانیہ نے بڑی محنت کی، فلانے مفکر کا آئیڈیا ہے، فلانے منطقی اور سائنسدان کا آئیڈیا ہے، فلانے یہودی کا آئیڈیا ہے، یہ سارے ظن ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، كثير من المفسرين يقولون المراد من ذلك الظن رجوعهم في اثبات مذاهبهم الى تقلید اسلافهم۔ جمہور مفسرین کہتی ہیں جب دینی مسئلہ آ جائے تو پھر دادے بابے کی بات مانتے ہیں، لا الہ تعلیل اصلا، دلیل کی طرف نہیں جاتے، کبیر ہے۔ ہوا ظنہم ان آباہم کانوا علی الحق فہم یقلدونہم، ان کا گمان یہ ہے ہمارے اکابر حق پر تھے لہذا ہم بھی ان کے پیچھے ہیں۔ آج نہیں، ایسا لگتا ہے کہ قرآن آج آ رہا ہے۔ ان یتبعون الا الظن، سمجھ گئے؟ آگے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، خرص کا معنی رات ہو چکا ہے، اور پوری تفصیل جہاں خرص کی لکھی ہے لغت کے حوالے سے۔ خرص، حذر، تخمین، قد یعبر به عن الکذب اصل القول بالظن بقول مالا، جس کا کوئی اعتبار یقین نہ ہو، قالہ الازہری، تکے مارنا وغیرہ وغیرہ۔